السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حرام چیزوں کے ذریعے بندہ کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کر۔ دیکھو دوستو، ایک گاڑی بناتے ہیں نا کمپنی، مرسیڈیز والے نے مرسیڈیز بنائی فور ایگزامپل، اس کے اندر جو ہے اس نے بتایا کہ اس کے اندر صرف اور صرف ڈیزل ڈلے گا، یہ گاڑی ڈیزل پر چلے گی۔ اب ایک مرتبہ وہ گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران پیٹرول کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ڈرائیور انٹرنیشنل ہے، وی آئی پی ڈرائیور ہے، گاڑی مرسیڈیز ہے، لگژری کار ہے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ گاڑی پہنچ گئے، اب گاڑی کو لے کے گئے پیٹرول پمپ کے اوپر۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا کہ بھائی پیٹرول ختم ہو گیا، ہمارے پاس تو ڈیزل ہے۔ تو کیا کہا کہ بھائی ڈیزل ڈال دو، کیا کہا ڈیزل ڈال دو۔ اب اس کے اندر پیٹرول والی گاڑی کے اندر ڈیزل کو ڈال دیے۔ ڈیزل ڈالنے کے بعد کیا ہوا بھائی کہ ڈرائیور خوب چلانے کی کوشش کر رہا ہے، انٹرنیشنل ڈرائیور ہے، ہاں گاڑی نہیں چل رہی، 1 کلومیٹر بھی نہیں چلی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر چیز غلط ڈل گئی ہے، اس کے اندر چیز غلط ڈل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ 1 کلومیٹر بھی نہیں چلی۔ اس وقت پتہ یہ چلا کہ گاڑی جس نے بنایا ہے اس نے بتایا تھا کہ اس کے اندر پیٹرول ڈالنا، اور پیٹرول نہ ڈالنے کی وجہ سے، چیز کے غلط ڈل جانے کی وجہ سے گاڑی 1 کلومیٹر بھی نہیں چلی۔ تو انسان جو اللہ نے یہ انجن بنایا ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک انجن بنایا ہوا ہے، یہ انجن حرام چیزوں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ انجن بنانے والا اللہ ہے۔ یہ انجن بنا کے اس کے رولز ریگولیشن لگائے کہ اس انجن کو حلال طریقے سے چلایا جائے۔ کیسے چلایا جائے؟ حلال طریقے سے اس انجن کو چلایا جائے۔ جو حلال طریقے سے اس انجن کو چلائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی مدد کرے گی اور آخرت میں بھی مدد کرے گی، اور اس کا حساب آسان ہوگا۔ کہ یہ اس کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلے جائے، یہ کبھی تمہیں اعمال پہ نہیں کھڑا کرے گا، کبھی یہ اعمال پہ نہیں کھڑا کرے گا، اعمال پہ عمل نہیں کرے گا، اعمال پہ کبھی کھڑا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم کا ایک جو ہم کھائے گے نا، ایک لقمہ وہ جسم میں جائے گا، اس کا خون بنے گا، اس کا گوشت کا لوتڑا بنے گا، اس میں مکس ہوگا، وہ کبھی تمہیں اعمال پہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دے گا، کیونکہ حرام کا ہے۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، پہلے جو ہے گورنر تھے، پھر اس کے بعد جو ہے غالباً گورنر تھے، اس کے بعد جو ہے وہ گورنر چھوڑ دیے، تو اس وقت کا مال، وہ مال میں سے انہوں نے کچھ کھایا، ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین یہ لقمے کو نکالے، یہ حرام ہے، کیونکہ آپ جب گورنر تھے تبھی یہ کھا سکتے تھے، ابھی آپ گورنر نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ یہ لقمہ حرام ہے، یہ لقمہ حرام ہے۔ تو آپ نے جو ہے منہ کے اندر کرنی شروع کی، منہ کے اندر انگلیاں ڈالی، پانی پیے، لوٹے میں پانی پیتے رہے اور انگلیاں ڈالتے رہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے، اور اس لقمے کو نکالا، اس لقمے کو باہر نکالا، اور اس لقمے سے کہہ رہے کہ اگر تو میری جان لے کے بھی نکلتا تو آج میں تجھے نکالتا، آج میں تجھے کیا کرتا بھائی؟ نکالتا۔ کیوں؟ حرام کا ایک لقمہ جانے سے اس کا جو جسم میں جہاں پہ جائے گا، جس کا خون بنے گا، گوشت کا لوتڑا بنے گا، یہ کبھی اعمال پہ کھڑا نہیں کرے گا، یہ اللہ سے دور، آخرت سے دور، غفلت والی زندگی میں لے کے جائے گا۔ اور حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے دوستو، حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ حلال کیا ہوتا ہے بھائی؟ حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب ہم حلال
حلال طریقے سے اللہ سے مانگیں گے, حلال روزی مانگیں گے تو اللہ حلال کا انتظام کر کے دیں گے. ہاں, کیونکہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے میرے دوستو, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہے, ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس جیسا کوئی نہیں, اس کے شریک کوئی نہیں. پوری کائنات کو بنانے والا تنہ تنہا اللہ, کہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ روزی کس طریقے سے دے گی اللہ کے ماننے پہ تم گمان نہیں کر سکتے, تم گمان نہیں کر سکتے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. گھر میں ہم جانور پالتے ہیں, مرغی ہے یا بکرا ہے یا ایکس وائی زیڈ. مرغی کو پالا, جانور ہے نا, ہاں, اس مرغی کو ہم صبح میں دانا دیتے ہیں تو کٹوری میں دیتے, ایک کٹوری میں, تو اس کو کتنی عافیت سے وہ دانا چنتی ہے, کتنی آسانی سے وہ دانا چن لیتی ہے. ایک کٹوری میں ایک جگہ پہ مل گئے, اور اسی دانے کو ہم ایسے اپنے صحن میں ایسا آنگن میں ایسے پچھاڑ دے, اڑائے, ایسے اڑا دے, ایک ایک دانا یا واہ, اس کو چننے میں کتنی تکلیف ہوگی. دانے اتنے ہی ہیں, دانے ایک ہی کٹوری ہے, لیکن اس کو چننے میں کتنی تکلیف ہوگی میرے بھائی اور دوستوں, کتنی تکلیف ہوگی. ہاں, اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے مقدر میں جتنی روزی لکھی اللہ پہنچائے گے, اللہ پہنچائے گے, اللہ پہنچاتے ہیں, اللہ دیتے ہیں. ہاں, لیکن جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ اس کی روزی کو بکھیر دیتے, اس دانے کی طریقے سے بکھیر دیتے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک روزی کو چننے میں. صبح سے لے کے شام تک روزی کو چننے میں. جب ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ ہمیں سامنے سے کٹوری میں روزی لا کے دے گا, جتنی مقدر میں تھی اتنی دے گا, لیکن وہ مقدر کی روزی اللہ جو ہے کٹورے میں لا کے دے گا. یا واہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دوستو اللہ کی مانے, اللہ کے حبیب کی مانے, اللہ کے نبی کی مانے. ہم مانیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل سب حل